السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 9۔ سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ بہت بڑی زمین ہے، اس سے بڑا آسمان ہے، اور 7 آسمان ہیں۔ اور کل کے درس میں آپ نے سنا کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے بیچ کی دوری کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسمان کو بنایا ہے۔ اتنی ساری مخلوق ہے اور اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، تو سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کا عرش۔ آسمان سے کئی گنا، زمینوں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے، ہر چیز سے کئی گنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو سب سے بڑی مخلوق، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش۔ عرش کا بیان قرآن مجید میں تقریباً 20 سے زائد جگہوں پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 20 سے زائد جگہوں پر عرش کا ذکر کیا ہے، اور بہت ساری حدیثوں کے اندر بھی عرش کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بلکہ بعض دعاؤں کے اندر بھی عرش کا ذکر ملتا ہے، اور بعض علماء کرام نے تو باقاعدہ الگ سے مستقل کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے بیان میں۔ مثلا ابن ابی شیبہ نے کتاب لکھی ہے کتاب صفت العرش۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کتاب العرش، عرش عین را شین۔ اسی طرح امام الذہبی نے کتاب لکھی ہے، امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے کتاب العرش۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی پہلی جلد کے اندر عرش کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جلد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 8 سے 14 تک عرش کا ذکر کیا ہے۔ تو جن صورتوں کے اندر عرش کا بیان ہوا ہے، عرش کا ذکر آیا ہے، اس میں سے ایک صورت سورہ مؤمن بھی ہے، جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے۔ تو سورہ مؤمن آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں بھی عرش کا بیان ہوا، اور یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر مفسر قرآن، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ حاقہ آیت نمبر 17 کے اندر 17 وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ بیان ہے قیامت کے دن کا، اور فی الحال 4 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، ایسا بہت سے علماء نے کہا ہے، ان میں سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اب جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سنیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4727، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ عز وجل من حملۃ العرش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں فرشتے کے بارے میں کچھ بیان کروں، اس فرشتے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام،
کہ وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس فرشتے کے کان اور کندھے کے بیچ کی دوری 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس فرشتے کے کان اور کندھا، کندھا یعنی شولڈر، کان اور شولڈر کی بیچ کی دوری کتنی ہے؟ مسیرت 700 عام، 700 سال، یعنی 7 سینچری، 700 ایئرس، 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی سفر کرے 100 سال نکل گئے، پھر 200 سال، پھر 300 سال، پھر 400 سال، پھر 500 سال، 600 سال، جب 700 سال تک جب انسان سفر کرے گا تو کان سے لے کر کندھے تک سے پہنچ پائے گا اس فرشتے کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کتنے بڑے وہ فرشتے ہیں کہ صرف کان سے کندھے تک، کان سے لے کے شولڈر تک پہنچے میں انسان کو 700 سال لگ جائے گا۔ تو یہ ایک فرشتے کا معاملہ ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ تو اب بتائیے اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی لمبائی، چوڑائی کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ تو سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ زمین، آسمان، پہاڑ، پوری دنیا، پورا آسمان، زمین، اس کے بیچ اور نیچے اوپر جو کچھ ہے، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دے اور عرش کو ایک طرف رکھا جائے تو عرش کے سامنے ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ پوری دنیا کے اوپر، پورے آسمان کی 7 آسمان ہے، 7ویں آسمان سب سے اوپر جو آسمان ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مخلوق میں سب سے اوپر عرش ہے اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے عرش ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔